ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا قریبی مسجد میں نماز تراویح کی ادائیگی کرنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ قریبی مسجد میں ہی نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ جو امام ہے وہ صحیح العقیدہ ہو اور صحیح طرح سے قرآن پڑھنا جانتا ہو۔ بعض مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا یعلمون تعلمون ہو رہا ہوتا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ امام صاحب اور جو تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں قاری صاحب، وہ اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ قواعد اور مخارج کی صحیح طرح سے ادائیگی نہیں کرتے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اگر قریبی مسجد میں ایسے قاری صاحب ہیں جو اتنی تیز رفتار کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کا قرآن پڑھنا سمجھ میں آتا نہیں ہے، اور قواعد اور مخارج کی جو ہے وہ ادائیگی صحیح طرح سے نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح ترجمہ بھی چینج ہو جایا کرتا ہے، تبدیل ہو جایا کرتا ہے، تو اس طرح نماز تراویح ہوتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر قریبی مسجد میں امام صاحب جو ہیں وہ صحیح تراویح پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں اور صحیح العقیدہ بھی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ قریبی مسجد میں ہی جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن اگر یہ سہولت موجود نہ ہو تو پھر آپ کسی دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں جہاں پر ان چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ کیا بیٹھ کر نماز تراویح کی ادائیگی کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ بغیر شرعی مجبوری کے نماز تراویح کا اہتمام کرنا بیٹھ کر یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ نے اس عمل کو ناپسند قرار دیا ہے، لیکن گناہ نہیں ہوتا، ناپسند ضرور ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہے اور اس کے جسم میں درد ہے یا وہ کسی بیماری میں گرفتار ہے، تو چونکہ اب اس کی مجبوری ہے وہ بیٹھ کر نماز تراویح کا اہتمام کر سکتا ہے، اس کے لیے مکروہ تنزیہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص صحیح سلامت ہے، کھڑے ہو کر جو ہے وہ نماز تراویح کا اہتمام کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو مکروہ تنزیہی ہوگا اور شریعت مطہرہ کو اس کا یہ عمل ناپسند جو ہے وہ لگے گا۔ سوال یہ بھی تھا کہ کیا نابالغ بچہ جو ہے وہ تراویح کی جماعت کروا سکتا ہے، نہیں کروا سکتا؟ تو یاد رکھیں کہ تمام کتب فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ نابالغ کے پیچھے نابالغ بچے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، بالغین کی جماعت جو ہے وہ نابالغ نہیں کروا سکتا ہے۔ اگر نابالغ بچہ تراویح کی جماعت کرواتا ہے تو اس کے پیچھے نابالغ بچوں کے ہو جائے گی، لیکن بالغین کی نہیں ہوگی۔ لہٰذا بالغین کو چاہیے کہ وہ کسی بالغ امام کے پیچھے ہی نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ تراویح کا وقت جو ہے وہ کب تک رہتا ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ تراویح کا جو ٹائم ہے، تراویح کا جو وقت ہے وہ کب تک رہتا ہے۔ اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ 12 بجے سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور بعض حضرات جو ہیں وہ نت نئی باتیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ تراویح جو ہے وہ آپ طلوع فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مطلب کہ پوری رات پڑھ سکتے ہیں، اور جیسے ہی طلوع فجر ہوگی تو اب جو ہے وہ نماز تراویح نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کسی شخص نے نماز تراویح کا اہتمام نہیں کیا تو اب اس کی قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی شخص نے نماز تراویح کا اہتمام نہیں کیا تو اب وہ دوسرے دن اس کے قضا کر سکتا ہے، اس کی قضا نہیں ہے، اسی دن پڑھنا جو ہے وہ ضروری تھا۔ لوگ دین سے دوری کی وجہ سے وہ ایسے مقامات اور ایسی مساجد کا انتخاب کرتے ہیں جہاں پر 10 روزہ تراویح یا 20 روزہ تراویح ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے 10 روزہ تراویح یا 20 روزہ تراویح میں ختم قرآن سن لیا یا پڑھ لیا تو بقیہ دنوں میں ہم پر نماز تراویح کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا کہ فقہا نے اپنی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ رمضان کے جتنے بھی ایام ہوں، 29 ہوں یا 30 ہوں، پورا رمضان 20 رکعت ہر روز نماز تراویح کا اہتمام کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ اور سنت مؤکدہ کی پہلے میں ڈیفینیشن آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ اگر مسلسل اس میں کوتاہی کی جائے اور اس کی ادائیگی نہ کی جائے تو وہ شخص جو ہے وہ گناہگار ہوا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ
تراویح کا جو تعلق ہے وہ ختم قرآن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ رمضان کے ساتھ ہے، کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوگا اس وقت نماز تراویح ختم ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح نہیں کرتا ہے کہ وہ 15 روزہ تراویح پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تراویح میں ختم قرآن کرنا یہ ضروری ہے، مطلب کہ ایک قرآن ختم کرنا یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ ختم قرآن کیا جائے، لیکن ختم قرآن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، صورتوں کے ساتھ بھی آپ نماز تراویح کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کو سنت کفایہ لکھا ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض افراد اگر وہ کام کر لیتے ہیں اور بعض افراد نہیں کرتے ہیں، جو نہیں کرتے ہیں ان پر گناہ نہیں ہوتا، وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو پھر سارے لوگ ہی گناہ گار ہوں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مساجد میں جو ہے وہ ختم قرآن ہی کا اہتمام ہوتا ہے کہ کم از کم ایک قرآن مکمل کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر کچھ لوگ وہ صورتوں کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تو کوئی حرج، کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا اور فرائض ہو چکے تھے اور نماز تراویح ہو رہی تھی، تو اب اس نے فرائض پڑھنے کے بجائے نماز تراویح پڑھنا شروع کر دی باجماعت، تو کیا اس کے نماز تراویح ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو حضرات محترم یاد رکھیے گا کہ نماز تراویح جو ہے وہ ہمیشہ فرائض کے بعد ہوتی ہے، عشاء کے فرائض کے بعد ہی نماز تراویح کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ کسی شخص نے فرض نہ پڑھے ہوں اور پہلے وہ نماز تراویح کا اہتمام کر لیتا ہے تو یہ نماز تراویح نہیں ہوگی، اس کو نفلی نماز تو کہا جا سکتا ہے لیکن نماز تراویح نہیں ہوگی۔ اس شخص کے لیے ضروری یہ تھا کہ سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی کرے، فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ نماز تراویح پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنا وطر کے بعد ہی نماز تراویح ہو سکتی ہے، صرف یہ حکم فرض کے ساتھ ہے کہ اگر فرض ابھی نہیں پڑھے تو سب سے پہلے اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرض کی ادائیگی کرے گا، فرض کے بعد وہ نماز تراویح پڑھ سکتا ہے۔ اور جہاں تک وطر کا تعلق ہے تو وطر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں نماز تراویح اور وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مساجد میں فرائض کے بعد وطر سے پہلے نماز تراویح کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر پہلے وطر پڑھ لیے جائیں، وطر کے بعد اگر نماز تراویح کا اہتمام کر لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، وطر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرائض سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، سب سے پہلے فرائض پڑھیں گے اس کے بعد آپ نماز تراویح پڑھیں گے۔ اور اگر کوئی شخص فرض پڑھنے سے پہلے ہی نماز تراویح کا اہتمام کر لیتا ہے تو اس کی نفلی نماز ہوگی، اس پر اب ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ فرائض کی ادائیگی کرے اور فرائض کی ادائیگی کرنے کے بعد دوبارہ سے وہ نماز تراویح پڑھے، کیونکہ اس نے جو پہلی نماز پڑھی تھی وہ نماز تراویح نہیں کہلائے گی، وہ نفلی نماز ہوگی۔